أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أو أخرى من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیرا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی 17 آیات سے لے کر 41 تک۔ شاید آج مجھے یاد نہیں کہ 42 تک ہے یا 40 تک، بہرحال یہ جو آیات ہیں آج کے سبق میں شامل ہے۔ بہرحال ان میں سے ہم جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مطالعہ کریں گے۔ اگرچہ یہ قصص میں سے ہے، قصوں میں سے، قرآن کے قصوں میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں، طویل قصہ ہے اور قصے کی تفصیلات ہیں چونکہ، تو قصہ تو ہمیں اکثر معلوم ہے، اکثر و بیشتر ہم اپنے دروس کے اندر، اپنے خطبوں کے اندر جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں اس قصے کی تفصیلات، لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں یہاں پہ جو ہے عظیم مقامات ہیں قرآن کی حکمت کے لحاظ سے، اسباق کے لحاظ سے، تو ان پہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ غور و فکر کریں گے تاکہ ہم قرآن مجید سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں بالتوفیق تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے ہم اگر جو ہے وہ سبق کی طرف جائیں، اور ہمیں آج وہ بھول گیا جو ہے وہ جو اس کا بصری خاکہ ہے سورت کا، اس کی سلائی لگانا میں بھول گیا، لیکن آج ہم تھوڑا سا اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں پیچھے سے
کہ ہم اس حصے پہ، یعنی ہم پڑھ تو قصہ ہی رہے ہیں، آگے تفصیل 98 آیات تک سورت کی جو ہے وہ قصہ چلتا ہے، 9 سے لے کر آگے 98 آیات تک، 90 آیات کے قریب ایسی ہیں جو اسی قصے سے متعلق ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے متعلق ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ پچھلے سبق میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے، آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے پچھلا سبق اور اس کے جو اضافی مواد تھا اگر اس کو ریویو کیا آپ نے، تو موسیٰ علیہ السلام، آپ کو یاد ہوگا موسیٰ علیہ السلام اب مدین سے واپس آ رہے ہیں، تقریباً 10 سال کے قریب انہوں نے مدین میں وقت گزارا تھا، 8 سے 10 سال کے درمیان میں، اور وہاں سے اب واپس آ رہے ہیں۔ تو جب واپس آ رہے تھے تو، اور ہم نے یہ بھی واضح کیا تھا نقشوں کی مدد سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کا راستہ اور تھا مدین، اور واپس آنے پہ تو بالکل وہ جو ہے وہ جو بحر کلزم تھا اس کے ساتھ ساتھ آئے واپس، اسی میں وہیں پہ راستے پہ طور کا جو پہاڑ ہے اس کی ایک وادی کے اندر طوا جسے کہا گیا ہے پہنچے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور وہ واقعات پیش آئے پچھلی دفعہ جو ان کو آگ نظر آئی، تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں اس مقام پہ بلانا تھا جہاں پہ ان کو نبوت کا بھی بتانا تھا کہ آپ کو نبی بنا کا بھیجا گیا ہے بلکہ رسول، اور آپ کے ذمے یہ کام جو ہے لگایا گیا ہے۔ اب وہاں سے آگے جو ہے وہ تفصیل ہے، یہ تو پہلے تو ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ تم یہ مقدس وادی میں ہو، میں تمہارا رب ہوں اور تمہیں رسول بنا کے جو ہے بھیجا گیا۔ اب ظاہر ہے اس کے جو دوسرے لوازمات ہیں نبوت کے ساتھ اور کار نبوت کے متعلق ان کو ہدایات جو ہے وہ دی جا رہی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا رد عمل یا موسیٰ علیہ السلام نے یہ ذمہ داری اٹھانے کے اوپر جو ہے وہ کیا کہا، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سبق میں شامل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانے کے بعد کہ تم جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، آواز غیب سے آئی، یہ غیب کی آواز تھی، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کسی مقام کے اوپر مرتکز نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ اس سے بعید اور ماورا ہے کہ وہ کسی مقام کے اوپر آ جائے اور سما سکے۔ تو ظاہر ہے آواز غیب سے ان کو آ رہی تھی، اور اس آواز میں ان سے پوچھا گیا وما تل کا، وما اور کیا، ما جو ہے سوالیہ ہے، کیا، تل کا وہ، یا یہ کے معنوں میں بھی آتا ہے، دور کا اشارہ ہوتا ہے بالعموم، عام طور پر یہ اشارہ ہے تل کا، یا حاضہ کی طرح، جو حاضہ بالکل قریب کے لیے، تھوڑا سا دور ہو تو پھر تل کا آتا ہے، اور وہ کیا ہے، یعنی اور اشارہ مونس کے لیے آتا ہے۔ اس اشارہ مونس کے لیے مونس کا لفظ اس لیے لایا گیا ہے کہ آگے جس چیز کے بارے میں یہ پوچھا جا رہا ہے وہ مونس ہے، ٹھیک ہے۔ بیجمین کا، بعض عربی مطلب ساتھ، یمین مطلب ہے دایاں، کا تمہارے دائیں میں، یا موسیٰ تمہارے دائیں میں یہ کیا ہے اے موسیٰ۔ تو عام طور پر عربی میں دائیں سے مراد دائیں ہاتھ ہے یہاں پہ، تو یمین ویسے تو دائیں سائڈ کو کہتے ہیں، جو رائٹ سائڈ ہے وہ یمین کہلاتی ہے، ہاتھ نہیں ہوتا بالعموماً، لیکن عربی میں ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ کبھی کبھار دائیں یا بائیں کی تقسیم سے اوپر ہو کر جو محض جو ہے ہاتھ کے معنوں میں اس کو کہہ دیا جاتا ہے، یعنی یمین سے مراد دایاں یعنی ہاتھ لے لیا جاتا ہے، یا اگر یسار بھی بعض اوقات کہہ دیا تو بایاں بایاں ہاتھ لیے مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ ہاتھ کے معنوں کے اندر ہے، یعنی تمہارے دائیں، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے بالعموم۔ تو اگر کسی شخص کے مطلب ہے اس نے کوئی چیز پکڑی ہو، چاہے دائیں سے پکڑی ہو چاہے بائیں سے پکڑی ہو، تو ہم کہتے ہیں بھائی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مراد ہے اصل میں، لیکن یہاں پہ وہ یمین جو ہے اسی معنوں کے اندر ہے۔ اگر انہوں نے، ہو سکتا ہے لاٹھی دائیں میں ہو بائیں میں ہو، دائیں میں ہی ہوگی، دائیں اس لیے کہ وہ ظاہر ہے حقیقت اعتبار سے بھی یہ صحیح ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے بائیں میں پکڑی اور اللہ تعالیٰ زمین کا، تو عام طور پر یمین کے لیے یہ کا لفظ جو ہے یہ دائیں کے لیے، لیکن ہاتھ کے معنوں میں بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے دائیں بائیں کی تقسیم سے اوپر ہو کر، یعنی یہ وہاں پہ بعضوں کا دائیں یا بائیں مراد نہیں ہو، تو محض یہ مراد ہوتا بھائی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے بس۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ بجمین کا وما تلک بجمین کے یا موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ۔ دائیں تو یہاں پہ ترجمہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ کنفیوژن نہ ہو، لیکن یہ بات ذہن میں یاد رکھ لیجیے۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہیا یہ، اچھا ہیا اب یہ ہے عصایا، یہ میری عصا ہے، عصا، اور یا جو ہے فرسٹ پرسن پلورل کے لیے میرا یا میری کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، یہ میری عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہیا
بھی اسی لیے آیا ہے کہ یہ فیمنن ہے. اگر میسکولین مذکر ہوتا تو ہوا آتا. عصا، عصایا جو ہے دو پہ مشتمل ہے لفظوں پہ، عصا اور یا. دیکھیں عصا کا یا کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا اور اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں. یہ عصا ایک لفظ ہے پورے کا پورا، لاٹھی جو اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، یہی عصا. اور یا پھر جو ہے میری. اتوقع، یہ اتوقع میں حمزہ جو ہے پیش کے ساتھ مرج ہو گیا ہے، مطلب ہے، لیکن دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں موجود. اتوقع علیہا. اچھا یہ لفظ دیکھیں آپ، ہم یہاں پہ ان میں یہاں پہ یہ بھی بیان کرتے ہیں. یہ لفظ پہلے بھی 2-3 مرتبہ آیا تھا، کچھ بہت تھوڑا سا پہلے آیا تھا، شاید جو آخری پارے ہیں ان کے اندر آیا تھا. تو بعضوں کو الفاظ مشکل لگتے ہیں لیکن یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ ہمارا کام بتانا ہے کہ دیکھیں مین الفاظ اگر جو ہیں وہ اردو میں سے آپ ان کو اردو کے حوالے سے پہچان لیں قرآن کو، تو چند الفاظ جو ہے وہ جو گرامر کے یا جس طرح کے وما اور یہ جیسے پرپوزیشنز ہوتی ہیں تو وہ یاد رکھنا مشکل نہیں ہوتا اگر مین الفاظ آئے. تو اتوقع آ جو ہے یہ فرسٹ پرسن والا ہوتا ہے. میں جو کام کرتا ہوں جو ہے اس کے تمام الفاظ کے لیے پھر اس کے لیے اس سے پہلے آ. تو توقع میں ٹیک لگاتا ہوں، اس کا معنی یہ کیا گیا. ابھی ہم دیکھتے ہیں ٹیک لگانے کے معنی اس میں کیا ہے. علیہا، الا اور ہا ہے، اللہ یعنی اس لاٹھی پر میں ٹیک لگاتا ہوں. اچھا یہ اس کا جو آپ دیکھیں کہ اس کا مادہ جو ہے توقع آ، تو جس میں نے کہا آ توقع میں ٹیک لگاتا ہوں. تو لفظ توقع میں جو اس کا جو اصل مادہ ہے یہ تا بھی جو اس وجہ سے اس میں پہلے لگا ہے کیونکہ یہ ایک اور یعنی اصل میں لفظ جو تھا جو جس کا روٹ ورڈ ہے جو مادہ ہے اس سے آگے کی جو ورب کی فارم ہے اس میں گیا ہے. اس وجہ سے یعنی یہ 5ویں فارم ہوتی حالت میں اس میں گیا ہے تو یہ تا لگا ہے. ورنہ وقع تو پھر وقع میں مادہ جو اس کا واو اور کاف اور حمزہ ہے. وقع یہ جو ہے یہ اصل میں اس کا مادہ ہے لفظ کا. آگے جو 5ویں فارم ہے اس کی ورب کی جو فعل کی جو ہے وہ توقع. توقع یہ توقع تو یہ جو ہے ٹیک لگانے کے معنوں کے اندر آتا ہے. اب اسی سے جو ہے اردو میں کچھ الفاظ اگر آپ دیکھیں اردو میں سے کیا الفاظ نکلتے ہیں ذرا گیس کریں. کہ ہم نے پڑھا تھا پہلے تکیہ جس سے ٹیک لگائی جاتی ہے. تکیہ اسی لفظ سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اردو میں جو لفظ تکیہ. یا پھر جو ہے وہ مطلب ٹیک لگانا یا کچھ آپ کہہ لیں کہ مدد لینا. یہ مدد لی جاتی ہے ٹیک اس لیے کہ میں تھوڑی سی مدد لے رہا ہوں کسی چیز کی، کسی سہارا لینا. اس طرح کا مطلب ہوتا ہے ٹیک لگانا، سہارا لینا، مدد لینا، یہ تینوں معنی ہوتے ہیں. تو تکیہ کلام بھی اسی سے نکلا ہے. تکیہ کلام وہ لفظ ہوتا ہے جس سے گفتگو میں جس کا ہم سہارا لیتے ہیں اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے اس لیے کہ جب تک وہ تکیہ کلام کو لے کے نہ آئیں بیچ میں تو ان کو بات کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو اس لیے وہ بار بار تکیہ کلام جو ہے وہ لے کے آتے ہیں تو سہارا لیتے ہیں اس لفظ کا. اسی لیے اس لفظ کو پھر تکیہ کلام میں سہارا جو ہے جس کے معنی ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں. تو یہ اس سے نکلا ہوا میں جو ہے وہ میں ٹیک لگاتا ہوں. اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ توقع جیسے میں نے کہا کہ پہلا جو حمزہ ہے یہ حمزہ جو ہے حمزہ متکلم ہے. متکلم میں فرسٹ پرسن کو ہوتا ہے آئی، عربی میں انگلش میں جو آئی ہوتا ہے نا میں، تو یہ اس کے لیے یہ اس کو جو عربی میں حمزہ پہلے لگتا ہے. آبودو میں عبادت کرتا ہوں. آبودو میں اندر بھی یہی حمزہ متکلم ہے. یا پھر اس کو زیادہ مور اپروپریٹ فارم گرامر کیجیے اس کے اندر حمزۃ المضارع کہتے ہیں، یعنی یہ پریزنٹ ٹینس کے اندر جو حمزہ پہلے لگتا ہے فرسٹ پرسن کے لیے اس کو حمزۃ المضارع کہہ لیتے ہیں اور یہ متکلم کے معنی دیتا ہے، میں کے معنی دیتا ہے. اتوقع میں ٹیک لگاتا ہوں. آبودو میں جو ہے وہ عبادت کر. اکتب جو ہے تو میں جو ہے لکھتا ہوں. تو یہ معنی اس میں، تو یہ پہچان لیجئے کہ یہ جو الگ لفظ احوش و احوشو و احوشو. اب دیکھیں اس میں بھی جو پہلے الف آگے یہ وہی والا ہے، فرسٹ پرسن والا متکلم حمزہ متکلم ہے. آگے اصل لفظ تو ہے ہا شین شین، ہشو.
ٹھیک ہے، ہشہ یہوشو جو ہے وہ آتا ہے، ورب آتا ہے، وحش بہا، اور میں پتے جھاڑتا ہوں۔ اچھا یہ لفظ ریئر ہے بہت قرآن میں، اور اسی جگہ پہ آیا، اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ جیسے ہم پہلے کہتے ہیں جو لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتے قرآن میں بھی بہت ریئر استعمال ہوتے ہیں، بہت ہی ریئر۔ ہشہ یہوشو، ہشہ حرکت دینا یا پھر پتے جھاڑنے کے معنوں میں آتا ہے۔ الا غنمی، غنم آپ کو پتہ ہے جو بھیڑوں کو کہتے ہیں، بکریوں کو جو ریوڑ ہوتا ہے، غنم اس کو جو کہتے ہیں بکریوں ریوڑ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ بکری کے لیے تو اور بھی لفظ ہیں، ماز بھی بکری کے لیے لفظ ہے، شات بھی استعمال ہوا بھیڑ کے لیے۔ لیکن جب یہ بھیڑ یا بکریاں، یعنی ان کے لیے الگ الگ لفظ موجود ہے، بھیڑ کے لیے الگ ہے، بکری کے لیے لفظ ہے، لیکن جب یہ ریوڑ کی صورت میں ہوں اگر، تو پھر اس ریوڑ کو جو ہے غنم کہیں گے۔ غنم کسی ایک بکری کو یا کسی ایک بھیڑ کو نہیں کہیں گے، غنم جو ہے بھیڑوں اور بکریوں کا پورا ریوڑ جو ہوگا تو اس کو پھر غنم کہیں گے۔ ایک یا دو بکری کے لیے ہو تو ماز، یہ قرآن مجید میں یہ بھی لفظ آیا ہے۔ ولی فیہا، اور میرے وا زبر وا، اور لم زبر لے کے لیے یا میں کے لیے، اور میرے لیے فیہا اس میں معارب اخرى، معارب اخرى جو ہے میرے لیے اس میں دوسرے معارب بھی ہیں، اخرى دوسرے ادر جو ہے معارب بھی ہیں۔ معارب کا کیا مطلب ہے؟ معارب کا مطلب ہے ضرورتیں، حاجتیں، فوائد۔ یہ واحد اس کا جو معربتن آتا ہے تو اس کی جمع معارب ہے، اس میں میری دوسری ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ اب کوئی مطلب میں ظاہر ہے حفاظت کے لیے آپ کو پتہ ہے لاٹھی استعمال ہوتی ہے، جو ہے کوئی مطلب کوئی جانور کتا وغیرہ، اس طرح کے دوسرے اور مواقع بھی، اور بھی میرے، انہوں نے کہا کہ اس میرے اور بھی مواقع ہیں جو ہے، اور اخرى جو ہے وہ دوسری کے معنی میں ادرز، یہ آخر ان کی جو ہے مؤنث کے طور پہ جو ہے، اور اس لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ بھی مؤنث اس کی جو ہے عصا کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ مؤنث کا ہی جو آیا ہے۔ قالا، تو کہا اللہ نے فرمایا، یعنی کہا اللہ نے فرمایا، القہا، الکے، الکے جو ہے ڈال دے، ہاں اس کو ڈال دے، اس کو، یہ وہی ہے القا جلکی، القان، القا مطلب ڈال دینا۔ اچھا یہ جو ڈالنا، القاء والا ڈالنا ہوتا ہے نا، یہ فزیکل بھی ہوتا ہے، کسی چیز کو کسی جگہ پہ انسان ڈال دے، اور یہ معنوی بھی ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر کوئی چیز بات ڈال دی جائے، دونوں۔ القاء اسی سے پھر القاء ہوتا ہے کہ القاء ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ڈالا ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو ڈال دو، یعنی ڈال دو مطلب ہے اب ان کے ہاتھ میں تھی تو ڈالنے کے مطلب ہے اس کو پھینک دو، چھوڑ دو، اس کو زمین پہ انہوں نے جو ہے چھوڑ دینے کا۔ فَأَلْقَاهَا، پس القا اس نے ڈال دیا، ہاں اس کو، یعنی اس کو عصا کو ڈال دیا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ، پس، اچھا اذا، یہ جو اذا یہاں پہ آیا ہے نا، اس اذا کی ایک اس کا خصوصی نام ہے۔ اچھا یہ وہ اذا ہے کہ اگر آپ نے کوئی نتیجہ بتانا ہو کہ میں نے ایسا کیا اور فوراً نتیجتاً ایسا کام پھر جواب میں ایسا ہو گیا، تو اس وقت یہ پھر یہ اذا لایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو اذا مفاجات کہا جاتا ہے، یا اذا فجائیہ کہا جاتا ہے زیادہ اپروپریٹ فارم میں، کہ یعنی میں ایک کام ایسے ہوا اور اس کے نتیجے میں فوراً پھر یہ کام ہو گیا۔ تو یعنی جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں دفعتاً، دفعتاً جو ہے یعنی وہ دفعہ والا نہیں، مطلب دفعتاً اچانک، تو پھر اچانک ایسے ہو گیا۔ فَإِذَا، تو پھر اچانک، ہیا وہ لاٹھی، ہیا وہ لاٹھی، حیتن ایک سام تھا، حیتن ایک سام تھا وہ، تو جو ہی انہوں نے ڈالا تو پھر لاٹھی ایک جو ہے، اور جیسے میں کہا اس اذا کو اذا فجائیہ کہا جاتا ہے۔ فضا، فجائیہ کا مطلب ہوتا ہے اچانک، مفاجات، یعنی اس کو اسی وجہ سے وہ بھی کہا جاتا ہے فجائیہ، مفاجات بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ اچانک تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اس کا آپ یوں سمجھ لیں، ایک اس کے معنی جو کو یاد رکھ لیں کہ اس کے معنی یہ ہوتا تو پھر اچانک ایسے ہوا کہ، یہ اس کے معنی جو ہے نا یہ معنی دیتا ہے، یعنی انہوں نے اس کو ڈالا تو پھر اچانک ایسے ہوا کہ وہ سام تھا، یہ اس کے معنی اس کے آتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ اس کی بے شمار جو ہے، بلکہ میں ساری جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ اس کی جو مثالیں ہیں پوری 10 15 20 مثالیں جو اس کی سامنے ایک سلائیڈ کی صورت میں پیش کر دیں۔ حیتن سانپ، اچھا یہ سانپ جو ہے یہ جسم جنس ہوتا ہے، یعنی چاہے چھوٹا سانپ ہو، بڑا سانپ ہو، اژدہا ہو، کچھ ہو، جس کے لیے اگر ایک لفظ کہنا ہو تو پھر جو ہے، اب دیکھیں انسان جیسے الانسان، یہ اس میں جنس ہے، انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، 20 قسمیں آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں انسان کی، لیکن جب اب انسان کہیں گے تو اس سے مراد ہیومن بینگ ہے، ٹھیک ہے۔
تو وہ ایک سام تھا. پھر قرآن میں ثعبان کے معنی بھی آئے ہیں، اور اسی کے لیے بھی اس ثعبان کا لفظ آیا ہے. یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی والا سام تھا، اس کے لیے ثعبان کے معنی بھی، کیونکہ ثعبان کے معنی ہے بڑا اژدہا، یعنی جو پائتھون ہوتا ہے بہت بڑا اژدہا. تو اس کے لیے کیونکہ یہ بہت بڑا تھا، ہیوج تھا، اور اس کے لیے جان کے لفظ بھی آئے ہیں. اچھا، وہ جن جو سام کی شکل میں ہو وہ جان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن میں بھی موجود آیا ہے لفظ، اور حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن عام طور پہ پھر یہ باریک سام کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ سارے تین نام جو ہے، تینوں کے نام مختلف مقامات قرآن مجید میں اس سام کے لیے آئے ہیں جو لاٹھی بن گیا تھا. تو اس کے ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے کہ کیوں آیا ہے. اچھا، حیہ اس لیے آیا کہ یہ سام تھا، ثعبان اس لیے آیا کہ بہت بڑا اژدہا سام تھا، جان یعنی باریک سانپ اس لیے آیا ہے کہ یہ جو ہے بڑی تیزی، چھوٹے سانپ کی طرح، اژدہا تو بہت تیز موو نہیں کر سکتا، بہت تیز یعنی پھرتیلا جیسے سانپ ہوتا ہے، تو یہ چھوٹا اس لیے، تو یہ بہت تیزی سے ساتھ موو بھی کرتا تھا، تو اس لیے اس کے لیے جان کے معنی بھی ہے. تس دوڑتا ہوا، سا صحیح سے ہے دوڑتا ہوا، سا جیسا دوڑنا. قالا تو فرمایا رب نے، خذھا پکڑ لے اس کو، ولا تخف اور نہ ڈر، سنعیدھا تین زبر سا جو ہے وہ استقبال ان قریب، نون پیش نو، ہم عیدھا لوٹائیں گے اس کو، آدھا جعیدو، اعادہ جعیدو اعادتاً لوٹانا، دوبارہ یعنی واپس کرنا. سیرتہا الاولی، اس کی اصل سیرت، اس کی پہلے والی سیرت جو ہے، اس کی پہلے والی حالت. سیرت یہاں پہ حالت کے معنی، چال، سیرت کے معنی ہوتا ہے چال، حالت، رویہ، خصلت، عادت. پھر یہ اب سیرت خاص طور پہ کسی زندگی کا وہ راستہ اور وہ طریقہ جس پہ کوئی شخص چلے، اس کو سیرت کہتے ہیں. اب یہ خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مبارک کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. یہ اولا اول کی مؤنث ہے، پہلا، اول مذکر کے لیے استعمال ہوگا، اولا مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. تو چونکہ یہ لاٹھی ہے تو اس کے لیے اولا کا لفظ استعمال ہوگا. کوئی ساتھی ان آیات کا ترجمہ پڑھ دیں. اور اے اے موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں. فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ. اس نے پھینک دیا، اور یکایک وہ ایک سام تھی جو دوڑ رہا تھا. فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی. جزاک اللہ خیر. اب عزیز بہن اور بھائی، اب دیکھیں ذرا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک عجیب تجربہ ہوا، ڈیوائن ایکسپیرینس تھا. آپ ڈیوائن ایکسپیرینس جو یہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی موجودگی میں، اللہ تعالیٰ کے جلوے کی موجودگی کے اندر ایک ڈیوائن ایکسپیرینس جو انسانوں کو بالعموم نہیں ہوتا، یا جب پہلی دفعہ ہوتا ہے تو جو گھبراہٹ اور جو احساس ہوتا ہے وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو ہے وقت سے بھی پتہ چلتا ہے. جب پہ آپ پہلی دفعہ آپ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے پہلی وحی کے موقع پر، تو جو آپ کی حالت تھی، تو آپ کہتا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، اور آپ شدید گھبراہٹ کا شکار تھے، اور آپ گھبراہٹ کے شکار تھے، اور جو ہے آپ واپس آ کر گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو وہ پھر آپ کو اپنے جو ہے وہ چچا یا اپنے جو رشتہ دار تھے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی کہ ان کو یہ ایک تجربہ ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام بھی بڑی گھبراہٹ کا شکار تھے، اور پھر یہ جو اوپر سے واقعہ ہوا لاٹھی کا، تو پھر اور شکار ہو گئے. تو پھر اللہ نے ان سے پوچھا مطلب کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب ان کا جو ہے دیکھیں کہ جو ہے پھر پوچھا تو لاٹھی کے بارے میں کیا، لیکن اس کا سمپل جواب یہ ہو سکتا تھا کہ میرے ہاتھ میں بھائی لاٹھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ ان کو نے بہت تفصیل کے ساتھ، میں اسے پتے جھاڑتا ہوں، میں سے یہ کرتا ہوں، میں سے یہ کرتا ہوں، ٹیک لگا، تو سارے جو ہے جواب جو انہوں نے دینا شروع کر دیے، جو حالانکہ وہ بھی نہیں تھے، لیکن وہ ان کے اوپر جو ہے کیفیت جو تھی اس کیفیت کی وجہ سے. اور یہ جو واقعہ تھا لاٹھی کا، یہ بتانا اس لیے مراد تھا کہ یہ بالکل عام سی لاٹھی تھی جو اپنے روزانہ کے استعمال کے لیے وہ لاتے تھے، یعنی بکریاں چراتے تھے، ان کے ساتھ ریوڑ تھا پورے، جیسے میں نے کہا واپس آ رہے تھے. اس سے پہلے بھی آپ بکریاں چراتے تھے وہاں پہ جو ہے مدین کے اندر، حضرت شعیب کی بکریاں چراتے تھے. یہی ان کا جو ہے وہ تھا، ان کا ان کی جو ہے کانٹریکٹ میں شامل تھا. تو جو ہے ظاہر ہے ان کی ایک ٹول تھا ان کے لیے استعمال، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. تو اب جو ہے اسی کے اندر معجزے اس کو عطا کیے جانے تھے. تو یہ پھر جو ہے سوال ہوا تھا کہ آپ جو ہے دیکھو یہ ایک عام سی لاٹھی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ خاصیتیں اور یہ معجزے جو ہے وہ عطا اس کو کرنے لگا ہے.
تو اس کا جواب یہی ہو سکتا تھا، میں یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس لاٹھی کو اب ڈال دو، تو وہ پھر دفتن ایک جو ہے وہ دفتن، یہ دیکھیں ایک لفظ یہاں پہ آ گیا دفتن، تو وہ یہ ایگزیکٹلی اس کا معنی ہے اسی اذا کا، اذا فجائیہ کا. تو اچانک پھر یا دفتن، پھر وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. تو اس کو دیکھ کے اب ڈر گئے. ظاہر اس سے پہلے ایک تو وہ ڈیوائن ایکسپیرینس جو ہو رہا تھا اس کی وجہ سے سارے انہونی قسم کے ان کے جو ہے جو معاملات اور واقعات پیش آ رہے تھے، اوپر سے جب اژدہا سامنے دیکھا تو پھر اس سے مزید ڈر گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم خوف نہ کرو، جو ہے وہ اس کو تم جو ہے وہ پکڑ لو، یہ ایسا تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا جو ہے معجزہ ان کو عطا کیا، یہ عصا کا معجزہ تھا. تو اور اس کی ڈیمونسٹریشن کا مقصد بھی یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ لیں کہ پہلے ڈالا تو اژدہا بن گیا، جب ہاتھ لگایا دوبارہ تو وہ بالکل لاٹھی بن گئی، پھر ان کے ہاتھ میں آ گئی. تو یہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ خاصیت رکھ دی تھی. تو اب یہ ایک معجزہ تھا. اس معجزے کے اوپر یقین اور حق الیقین، پہلے عین الیقین اور پھر حق الیقین کی کیفیت سے گزارنا، تو تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین آ جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو ہے وہ ایک معجزہ ہے. اور لوگوں کی نظروں سے دور، بالکل الگ پہاڑی کے اوپر، ایک اونچی جگہ کے اوپر اور ایک وادی کے اندر، اور رات کے وقت. تو یہ سارا کے سارا وہاں پہ روشنی بھی تھی، ظاہر ہے جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جو درخت سے روشنی نکل رہی تھی، جیسے پہلے ہم نے پڑھا بھی حدیث کے مطابق. تو یہ معجزہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس تجربے سے گزریں بھی لوگوں کی نظروں سے دور، یہ مطلب لوگ بھی یہ تماشا کوئی ہے اگر اس کو نہ دیکھیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ اس معجزے کے اوپر آپ کا جو ہے آپ کو شرح صدر بھی ہو جائے، اور آپ اس کو جو ہے معجزے کو یقین ہو جائے اور لوگوں کے سامنے ایسے ہی جو ہے پیش کرے. تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دیکھیں یہ جو مادی چیزیں ہیں، یہ جو ہے ان کے اللہ تعالیٰ کے یہ اذن اور ارادے سے ہی موجودہ ان کے اندر جو خاصیتیں ہیں وہ جو ہے وہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اذن اور ارادے سے ان کے خواص جو ہیں، جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، جو طبعی خواص ہیں، وہ بدل بھی سکتے ہیں، تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ ان چیزوں کو خواص عطا کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ان کو ختم بھی وہی کر سکتا ہے اور ان کو بدل بھی وہی سکتا ہے. آگ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، تو وہ ٹھنڈی پھر ہو گئی. اس لیے کہ آگ کے اندر خود جو ہے یہ خود اس نے جلانے کا جو عمل ہے خود اختیار نہیں کیا، بلکہ یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے یہ اس خاصیت کو بدل سکتا ہے. اور اسی کو در حقیقت توحید کے ایک جو ہے آپ کورولری کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں کہ کہا، یعنی جو وہ لا الہ الا اللہ کی طرح لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کائنات میں کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے جو مؤثر ہو، جو چیزوں کے اندر کائنات میں وجودوں کے اندر جو چیز وجود ہیں ان کے اندر اثر ڈالنے والی ہو، مؤثر کرنے والی ہو، ان کے اوپر تصرف کرنے والی ہو، ان کے اوپر کنٹرول کرنے والی ہو. تو کائنات میں کی ہر حرکت اور کائنات کی ہر چیز کی ہر حرکت جو ہے اس میں ہر اثر، ہر خواص اور ہر تبدیلی جو اللہ تعالیٰ کے ارادے اور حکم سے ہوتی ہے، اور یہ کسی مخلوق کی ذاتی جو ہے وہ نہیں ہے. آگے جو ہے پھر فرمایا وضمم اور انضمام، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں انضمام، ملانا، ملا یدا کا، اور وضمم اور ملا یدا کا، اپنے ید ہاتھ کا تمہارا، اپنے ہاتھ کو ملا. یہ دمہ یا دمو، دمن ملانا، دبانا، اکٹھا کرنا، اسی سے پھر اردو میں لفظ انضمام ہے. الا جناح کا، الا اپنے ہاتھ کو ملا، الا کی طرف، جناح بازو کا، بازو کے ساتھ ملا، یعنی بازو میں پہلو ہوتا ہے بغالوں کی طرف. یعنی اچھا یہ جناح کا لفظ اصل میں تو پرندوں کے پروں کے استعمال ہوتا ہے، دونوں سائڈوں پہ ہوتے ہیں. دیکھیں پرندے کے درمیان میں باڈی ہوتی ہے، ایک سائڈ پہ ایک پہلو پہ ایک جو ہے پر ہوتا ہے، دوسرے پہلو پہ دوسرا پر ہوتا ہے. تو یہ پھر پہلو کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، بازو کے معنوں استعمال ہوتا ہے. چونکہ انسانوں میں بازو جو ہے
وہ پروں کے جو ہے آپ متبادل کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. پہلو، بغل، ہاتھ، یہ سارے معنی استعمال ہوتے ہیں. اپنی بغل کی طرف ملا ہاتھ کو یا اس میں ڈال. تخرجو وہ نکلے گا. اچھا، تخرجو میں پہلا تا جو فیمنن کا اس لیے کہ ہاتھ جو ہے فیمنن ہے. اردو میں ہاتھ مذکر ہوتا ہے، عربی میں مونس کے طور پر استعمال ہوتا ہے. عربی میں وہ تمام انسانی اعضاء جو جوڑے جوڑے کی شکل میں ہیں وہ مونس استعمال ہوتے ہیں، اور جو ایک اکیلے ہیں، ایک ہوتا ہے جو وہ جو جیسے سر ہے تو سر جو ہے مذکر، اگر ٹانگیں ہیں، بازو ہیں، لپس ہیں، آنکھیں ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ مونس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. تخرج وہ نکلے گا، بیدا سفید چمکتا ہوا. بیدا جو ہے ایسی چیز جو بہت روشن ہو اور چمکدار ہو، وہ چمکتا ہوا نکلے گا. من غیر سوئن، من غیر جو ہوتا ہے ادر دین، جیسے نان مسلم، غیر مسلم، ادر دین مسلم، ٹھیک ہے، کوئی بھی جو ہوگا دوسرا مذہب. غیر سوئن، سو مطلب ہوتا ہے بیماری، سو کا مطلب برائی بھی ہوتا ہے، تکلیف، بیماری، عیب، یعنی وہ بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی تکلیف کے وہ تمہارا ہاتھ سفید نکلے گا، اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. یہ کیوں فرمایا کہ بیماری نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ بائبل میں یعنی تورات میں لکھا ہے کہ آپ کا ہاتھ جو برس کے مریض کی طرح سفید ہوتا تھا، برس یعنی بیماری کی طرح. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے یہ فرمایا کہ نہیں، بیماری نہیں تھی، وہ اس بیماری کے بغیر ہی ایسے نکلے تھا. آیتن اخرا، اور یہ آیتن نشانی، اخرا اور دوسری، یہ ایک دوسری نشانی تھی، ایک اور نشانی تھی. لنوریا کا لمز لی کے لیے، نون پیشنو ہم، آگے را جرا جو ہے دکھانا، ارا جرا اراتن دکھانا، اور کا آپ کو اس لیے کہ تاکہ ہم دکھائیں آپ کو، تجھے ہم دکھائیں، من آیاتنا اپنی آیات میں سے، بڑی نشانیوں میں سے، القبرا بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہم تمہیں کچھ نشانیاں دکھائیں، یعنی بہت ساری نہیں بلکہ من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے، بہت ساری نشانیوں میں سے کچھ تمہیں دکھائیں. کوبرا کبرون سے افل و تفضیل کا صیغہ ہے مونس کا، یعنی اکبر سے اکبر سے کوبرا ہے. اذهب جا، تو جا، الی فرعون فرعون کی طرف، انہو طغا وہ طغا ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، وہ بہت جو ہے طغا یطغا طغیانن، طغیان حد سے نکل جانا، یعنی وہ بندگی کی جو بندے کی حدود میں ہے، جو بندگی کی حدود میں سے نکل کر سرکش ہو گیا ہے، آگے نکل گیا ہے بہت جو ہے، اور وہ سب سے بڑا اس وقت کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی بندگی کی دعوت، تو یہ اس مقام پہ پہنچ گیا تو اس کو طغا کہا گیا ہے، سرکش جو ہے کہا گیا ہے. اس حدیث سے اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دوبارہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گئے ہیں. جزاک اللہ خیر. اب دیکھیے، یہ دوسرے معجزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پہلا معجزہ عصا کا تھا، دوسرا جو ہے ید بیضا. ید بیضا کا مطلب سفید ہاتھ. تو وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اور قرآن میں یہ بھی ساتھ وضاحت کر دی گئی کہ یہ بیماری کے بغیر نہیں تھا. تو یہ تورات میں لکھے تصور کے برعکس ہے، قرآن میں یہ وہاں پہ یہ لکھا گیا تھا کہ ان کو برس کی بیماری جو تھی، یہ کوڑ یا برس بیماری کی، برس اصل میں سفید کو وہ کہتے ہیں، جب لیکوڈرما طرح کی بیماری ہوتی ہے جس میں جلد جو ہے وہ ایک خاص طرح کی سفید ہو جاتی ہے، تو وہ بیماری. لیکن یہ فرمایا کہ نہیں، بیماری کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا. اچھا، دو معجزے دیے گئے. سام کا معجزہ جو ہے خوف، دہشت اور طاقت کی علامت تھا، اور اس وجہ سے کہ کوئی دشمن موسیٰ علیہ السلام پر حملہ نہیں کر سکتا تھا. یہ پروٹیکشن بھی تھی، اور ایک آپ کو اسے قوت عطا کی گئی ہے اس معجزے سے. یعنی آپ اکیلے گئے جب ہارون علیہ السلام کے ساتھ دربار میں موسیٰ فرعون کے، تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ بادشاہ اور سرکش قسم کا بادشاہ، ڈکٹیٹر اور طاغوت، سب سے بڑا طاغوت جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے. تو اس معجزے کو دیکھ کر اور بہت بڑے اژدہا کو دیکھ کر جو موسیٰ علیہ السلام کی زبردست کنٹرول کے اندر ہاتھ کے اشارے سے جو ہے آپریٹ ہوتا تھا، تو جو ہے وہ ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. اور ید بیضا کا معجزہ دیا تھا کہ روشنی کا استعارہ، گویا آپ علیہ السلام ایک ایسی ہدایت لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے جو ان کی زندگیوں کے اندر ایک روشن انقلاب کی نوید تھا یہ جو ہے، اور جس کو ماننے سے پوری زندگی اور انسانی ماحول جو ہے
وہ جگمگا مطلب اٹھے گا، گویا یہ اس بات کا جو ہے ایک علامت تھی اور ایک قسم کا اظہار تھا۔ آگے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی بہت سارے معجزے دیے گئے، ان کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، بہت سارے 9 معجزے عطا کیے گئے تھے اور جو ہے بعد میں بھی آئے گا۔ تو دراصل یہ بتانا تھا کہ یہ 2 معجزے آپ کو مستقبل میں ان سے بھی بڑے معجزے دینے کے محض ایک پیش خیمہ تھا، ایک آپ کہہ لیں گے ایک ٹریلر تھا یا ایک پہلا باب تھا اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام کا حکم دیا کہ یہ 2 معجزے ہیں اور تمہاری ذمہ داری عطا تم کو تمہاری لگا دی گئی رسول ہونے کی اور نبی ہونے کی، اور اب تو جا فرعون کے پاس جو انتہائی سرکش ہو گیا ہے۔ یہ اصل جو ہے وہ تھا فرض منصبی تھا ان کو کہ تمہارا کام دعوت پہنچانا، جا کے دعوت پہنچاؤ، یہ کام جو ہو گیا تھا۔ اب دیکھیں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ الفاظ کے اور آیات کے الفاظ کے ساتھ ساتھ رہیے کہ آپ کو دعوت آپ کی ذمہ داری لگا دی گئی دعوت پہنچانے کی۔ تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری دی، آپ نے اس ذمہ داری کو کس طرح لیا، آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کس قسم کی مدد کی درخواست کی، اور آپ نے اس ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کیا کیا۔ تو یہ قرآن کا عظیم مقام ہے جس سے جو ہے وہ ہمیں بہت سارے اس کے اندر اسباق اور حکمتیں جو ہے موجود ہیں، حکمت قرآنی کا عظیم چیپٹر ہیں یہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جو ہے سرکشی جب کہا کہ یہ سرکش ہو گیا، تو اس کی سرکشی جو ہے 2 چند تھی۔ تو ایک تو اس کی سرکشی اللہ کے مقابلے میں بھی تھی، وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ اور بندوں کے ساتھ اس کی سرکشی یہ تھی کہ ایک محدود عمراء کی تعداد جو تھی، جو اس کے آگے پیچھے اس کے آیان سلطنت تھے، ان کے علاوہ دوسروں کو وہ سر اٹھا کر چلنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور اس کے سب غلام تھے۔ اور بنی اسرائیل کی پوری قوم کو جو 6 لاکھ کے قریب تعداد میں موجود تھی، اس زمانے میں 6 لاکھ بہت بڑی جو ہے تعداد تھی، تو وہ جو ہے انہیں غلام بھی بنا رکھا تھا، اور ان کے شدید قسم کے ان کے اوپر ظلم و ستم بھی وہ اٹھا رہا تھا۔ تو دیکھیں یہ کچھ جو ہے یہ وہ مقام ہے، میں جیسے کہا کہ عظیم مقام ہے یہ قرآن کے، جن کے اندر بڑے اسباق پوشیدہ ہیں۔ ایک مقام یہ ہے، یہ ہمارے سبق ہے کہ انبیاء کی دعوت اور جو عوامی تحریکات جو ہوتی ہیں، جو دنیا کے دوسرے لیڈر جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے تنظیمیں بناتے ہیں، اور جو ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ جو تحریکات شروع کرتے ہیں، اور ایک نبی کی تحریک اور دعوت جو ہوتی ہے، دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عظیم مقام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو مصر والوں کی طرح مبعوث کیا گیا، لیکن مصریوں کے سامنے دعوت دینے سے پہلے آپ کو فرعون کے پاس جانے کو کہا گیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہوتی ہے وہ عقل اور حکمت اور بصیرت پر مبنی ہوتی ہے، جو انسانوں کو حال کو جو ہے وہ بدل دیتی ہے، انقلاب لے آتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام دعوت کا آغاز معاشرے کے بااثر افراد جو تھے، لیڈ کلاس جیسے بادشاہ اور سردار اور اشرافی ہوتے ہیں، ان سے کرتے، کیونکہ ملک کا اور ان کی جو سوسائٹی ہے، ان کے معاشرے کا پورا نظام ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اشرافیہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر اشرافیہ اس دعوت کو قبول کر لے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے پاس یہ جو قیصر روم تھا، غالباً یہ اگسٹین تھا، جس نے جو رومن پیگن تھا، تو اس نے جب کرسچینٹی قبول کی تو پوری کی پوری اس کی جو سلطنت تھی این ماس جو ہے وہ کرسچینٹی اس نے قبول کر لیا۔ تو یہ بہرحال ہوتا ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام نے بھی جو ہے یہی اس لیے ان کو ٹارگیٹ کیا کہ ایک یعنی مشہور مقولہ ہے جو ہے وہ ہمارے اسلاف کا کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہوتے ہیں اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، ان کو امیٹیٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر چلتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس لیے وہ بھی ان کو کرتے۔ اگر یعنی یہ جو لیڈ کلاس ہے اور بادشاہ ہیں، اگر ضد اور مخالفت کی اس کو حق کو جھٹلا بھی دیں تو ایک لحاظ سے یہ دعوت حق کے لیے بڑا پازیٹیو پہلو ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں، جو عوام ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے اپنے لیڈروں کا کھوکھلا پن جو ہے اور حق کو قبول نہ کرنے کا کھوکھلا پن ان پہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو ایک قسم کی جو ہے یہ ون ون سچویشن ہوتی ہے دعوت پہنچانے والے کے لیے۔ اچھا، اس کے برعکس جو ہے جو تحریکیں عوامی پروپیگنڈے سے جو اپنا کام کا آغاز کرتی ہیں، تو ان کا سارا اعتماد عوام کو بھڑکانے والے جذباتی نعروں پہ ہوتا ہے، ایکسپلائٹیشن پہ ہوتا ہے،
اور جو ہے لوگوں کے جو ایموشنل جو انٹیلیجنس کو لاتے ہوئے جو لوگوں کو ایموشنلی طور پر بلیک میل کرتی ہیں، اور انہی کے بال پہ، انہی نعروں کے بال پہ، جذباتی نعروں اور کھوکھلے نعروں کے بال پہ وہ چلتی ہیں، اور جب تک قائم رہتی ہیں انہی کے بال پہ کھوکھلے نعروں اور کھوکھلی چیزوں پہ قائم رہتی ہیں، اور ان کے اندر نہ کوئی عقل کا کوئی حصہ ہوتا ہے، نہ کوئی فکری گہرائی ہوتی ہے، اور نہ استقامت ہوتی ہے۔ اس لیے ذرا سا مشکل وقت آیا اور وہ سارے لوگ اور سارے جن پہ بڑا وہ تکیہ تھا، جن پتوں کے اوپر وہی ہوا دینے لگتے ہیں اور وہ تر بتر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے اندر اور عوامی تحریکات کے اندر جو ہے۔ فرمایا پھر قال رب اشرح لی، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی، اے میرے رب، شرح لی، میرے لیے کھول دے، صدری میرا سینہ، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، شرح یشر و شجرن کھولنا، وہ یسر لی، یسرا جو یسر آسان کرنا، اور میرے لیے آسان کر دے امری میرا کام، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، وحلل اور کھول دے، عقدتاً گرا جو ہوتی ہے، حلہ جو ہلو حلن گرا کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دیکھیں اسی سے محلول ہوتا ہے، ایک سالٹ ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے مطلب سوری ایک جو ہے آپ کوئی بھی چیز ہوتی ہے جس میں آپ حل کر رہے ہوتے ہیں جس چیز کو، مثلا چینی، نمک وغیرہ، اس کو محلول ہوتا ہے پانی کے اندر، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو مالیکیولز ہوتے ہیں ان کی گرہ کھل جاتی ہے اور وہ جو ہے حل ہو جاتا ہے اس میں، تو وہ محلول کراتا ہے، پھر جو حل ہو گیا، جس کی گرہ کھول دی گئی، محلول، ٹھیک ہے، اسی سے یہ بھی گرہ کھولنا، عقدتاً گرہ کھول دے، عقد گرہ جو رکاوٹ کو کہتے ہیں، من لسانی میری زبان سے، میری زبان کی گرہ کھول دے، مطلب ہے مجھے ایلیکویٹ بنا دے، یفقہو اور تاکہ یفقہو تاکہ وہ سمجھے، قولی میں وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکے، وجعل لی اور میرے لیے بنا دے، وزیرن وزیر میرا مددگار بنا دے، کس کو؟ من اہلی میرے اہل میں سے، ہارون اخی ہارون جو میرا بھائی ہے۔ اچھا یہ وزیر جو لفظ ہے، دیکھیں وزیر کے اصل معنی جو ہے، یہ لفظ وزرا سے، ہم وزرا یزر وزرن، لا تزر وزرتن وزر اخرى ہم بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں، وزر اٹھانا، بوجھ اٹھانا، تو اس سے پھر جو ہے یہ جو لفظ ہے وزیر جو ہے اسی سے ہے، پھر بوجھ اٹھانے کے معنوں کے اندر ہے، ٹھیک ہے، بوجھ اٹھانا، بوجھ اٹھانے والا، وزر بوجھ اٹھانا، وزیر بوجھ اٹھانے والا، صفت مشبہ ہے۔ تو یہ بہت بعد کے اندر کوئی مطلب عباسی دور کے اندر پھر یہ امور سلطنت میں سے یعنی ایک عہدہ بن گیا وزیر کا جو ہے وہ، تو وہ جو امور سلطنت میں مددگار ہوتا تھا جو خلیفہ کا، تو یہ خلیفہ جو عباسی خلیفہ تھے جو 160-65 کے قریب، انہوں نے پہلا وزیر خالد کو بنایا، خالد بن برمک جو تھا، برمکی، یہ مکیہ برمکیہ جو خاندان تھا ان میں سے پہلا یہ خالد بہت ایفیشینٹ آدمی تھا، زبردست اسٹیٹس مین تھا، تو اس کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پہلا وزیر بنایا۔ تو اس کے بعد پھر ہماری سلطنتیں جتنی بعد میں بھی آئیں، چاہے وہ فاطمید آئے، یا یہ بنو عباس تھے، یا پھر مغل تھے، یا پھر سلطنت عثمانیہ تھے، ان میں پھر یہ وزیر کا عہدہ ایک سیاسی عہدہ اور ایک منسٹر کے طور پہ استعمال ہونے کا، بلکہ یہ جو سلطنت عثمانیہ والے تھے انہوں نے پھر اس میں سے وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے خاص طور پر اغلا کیا، جو وزیروں میں بھی سب سے بڑا وزیر ہوتا تھا، اور یہ اس کے نیچے جو خلیفہ کے نیچے سب سے بڑی پوزیشن تھی۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ ہارون علیہ السلام کو میرا جو ہے وہ بنا دے بھائی بنا، وشدد اخشدد ہے، اخشدد، اور پھر مضبوط بنا، بھی اس سے ہارون علیہ السلام سے، ازری میری قوت، ان مضبوط بنا، اس کو مضبوط بنا، اور یہ جو وشدد ہے، شدہ شدن مضبوط کرنا، اور ازر جو ہے وہ کہتے ہیں کمر کو، یا پشت کو کہتے ہیں، یا قوت کو کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں، کیونکہ کمر جو ہوتی ہے انسان کی، بیک جو ہوتی ہے انسان کی، پشت جو ہوتی ہے انسان کی، یہ قوت کی بھی علامت ہوتی ہے، میری پشت مضبوط ہے، مطلب میں مائی سیلف پاورفل، تو میں اس کے پیچھے قوت ہے، تو اس وجہ سے میرے جو مضبوط بنا، یعنی میری کمر کو مضبوط بنا اس میرے بھائی سے، میرے سے، اور اردو میں اسی سے پھر یہ ازری سے پھر جو ہے یہ زار بند ہے، یہ شلوار کو باندھنے والی جو ڈوری ہوتی ہے، دیکھیں یہ اس لیے کہ یہ پشت اور کمر پہ جو بھی انسان کا جو
جو پہ باندھی جاتی ہے اپنے شلوار کو جو ہے مضبوط کرنے کے لیے، ہولڈ کرنے کے لیے، تو باندھنے کے لیے جو ڈوری استعمال ہوتی ہے اس سوئی کو ازار بند کہتے ہیں. یہ ازار ہے، ازار نہیں ہے، یہ الف کی زیر کے ساتھ ہے. تو یہ اس سے بھی نکلا ہوا لفظ ہے. وشرک ہو، اور اس تو شریک کر، فی امری، یہ وہی اشرک کا جو شرک ہے، شریک کرنا جس میں شرک کرنا ہوتا ہے. اور تو شریک کر اس کو، یعنی ہارون کو، فی امری، میرے کام میں. اور کام کون سا ہے؟ کام کار نبوت ہے. کہ، تاکہ، یہ کہ جو ہے، یہ لفظ جو ہے یہ حرف علت ہے، یہ علت بتاتا ہے، وجہ، کہ آف پرپز ہے، یہ علام وجہ تاکہ نسبہو کا، نون پیش نو، ہم سبہا تسبیح بیان کرنا، کا تیری، تاکہ ہم تسبیح بیان کریں تیری، کثیراً بہت زیادہ. ٹھیک ہے، کہ حرف تعلیل ہے. وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا، اور وَنَذْكُرُ، اور ہم، نون زبرنا، ہم آگے ہے ذکر، ہم ذکر کریں، کا تیرا، کثیرا تیرا بہت ذکر کریں. انکا، بے شک تو، کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے، تو دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قال، تو اللہ نے فرمایا، قد اوتیتا، یقینی طور پر تو دیا گیا، عطا کیا گیا. آتا یاتی، عطان دینا، اوتیتا، یہ پیسے وائز، تو دیا گیا، تو جو تو نے مانگا وہ دیا گیا، تجھے عطا کر دیا گیا. کیا چیز؟ سؤلک، تو تجھے اپنا جو ہے، جو تو نے مانگا ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، جو تو نے مانگا ہے، کہ تو نے جو سوال کیا ہے، مانگی ہوئی چیز، سو جو ہے مانگی ہوئی چیز، یہ بالکل سوال کی طرح ہی ہے. سوال اور سول ایک ہی چیز ہے، یعنی جو چیز جو تو نے سوال کیا ہے، جو تو نے مانگا ہے، جو تو نے تمنا کی ہے، وہ تجھے دعا کیا، مفعول ہے یہ. وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَيْكَ، منّا، جمنو جو ہے یہ احسان کرنے کے معنی کرنے کے معنی ہوئے تھے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا کہ اس نے رسول بھیجا. وَلَقَدْ مَنَّنَّا، کہ ہم نے، یقیناً ہم احسان کر چکے، علیکہ تم پر، موسیٰ ہم تم پر احسان کر چکے ہیں پہلے بھی، مرتن اخرى، ایک مرتبہ اور بھی. یعنی فرمایا، یعنی پہلے بھی احسان جو اللہ تعالیٰ کر چکا، تو ان میں سے ایک احسان کو یاد فرمایا، ایک مرتبہ اور بھی ہم احسان کر چکے ہیں تمہیں پہلے. اور وہ کون سا ہے؟ اذ اوحینا، جب ہم نے وحی کی، الی امیک، تمہاری والدہ کی طرف، تمہاری ماں کی طرف، ما یوحی، جو وحی کی، ہم نے تمہاری ماں کی طرف وہ وحی کی. جب وحی کی، یعنی ایک وہ مقام بھی تھا، ایک وہ ٹائم بھی تھا. اور کیا؟ ما یوحی، جو وحی کی، جو اب وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، یعنی اسی طرح کی تھی. یا پھر اس کا یہ بھی ترجمہ یہ تھا کہ جو وحی کی، جو کی سو کی. اس کی تفصیل جو ہے یہاں بھی ہے اور آگے بھی ہے. ان آیات کا کوئی سادی ترجمہ پڑھ دیں. موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے. اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں. تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے. فرمایا، دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ. ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا. یاد کر وہ وقت جب ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں وہ بات ڈال دی جو ڈالی گئی تھی. جزاک اللہ خیر. یعنی جو وحی کی گئی تھی، سو کی گئی تھی. اب دیکھیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منصبی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے دعا ہے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، تو پھر آپ اپنی ذمہ داری سے گراں بار ہو گئے، اور پھر آپ نے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے دعا کی. اور دیکھیں کہ یہ مقام ہے جاننے کا، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ جان لیں، اسلام کے اندر جو ہے، جو لوگ نبیوں کی طریقے کے اوپر جو ہے چلتے ہیں، اور جو دین کے اوپر چلتے ہیں، تو پھر ایک فرق ہوتا ہے ان لیڈروں کے اندر، اور یہ دنیا پرست لیڈر ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جو ذمہ داری دی گئی، تو منصب کی بجاوری کے لیے تو انہوں نے بڑی اس کو شدت سے منسوب کیا ذمہ داریوں کو. اور یہ پھر دعائیں کی جو ہم نے جن کو پڑھا ہے، ترجمہ دیکھا ہے اور تلاوت میں سنا ہے، تو وہ دعائیں یہاں پہ مذکور ہیں. انبیاء علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد، اور پھر ان کے پیرو بھی، ان کے راستے پہ چلنے والے بھی خود کو شدید ذمہ داری کے بوجھ تلے محسوس کرتے ہیں. دعوت کی ذمہ داری، اللہ کا دین پہنچانے کے لیے جو مصائب جو ہے آتے ہیں، ان حال میں، ان تمام حالات میں ثابت قدم رہنے کا تصور جو ہے انہیں لرزا دیتا ہے، اور عظیم منصب کی ذمہ داریوں کے ان کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالتی ہیں.
تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پھر رونے لگتے ہیں. اور یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مقام بنایا گیا تو ان کی احساس، ذمہ داریاں اور ان کے خطبات اس بات کے گواہ ہیں کہ جب یہ ذمہ داری آتی ہیں تو کس قدر جو ہے وہ بوجھ محسوس کرتے ہیں. دنیا پرست لیڈروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ لیڈری کی ہوس ہی میں وہ جیتے ہیں اور اسی کے عشق میں مرتے ہیں. ان کی تمام خواہشیں یہ ہوتی ہیں کہ یہ قوت، یہ اقتدار اور یہ اقتدار کے جو مناصب ہیں یہ ان کو مل جائیں، اور وہ اقتدار اور شہرت اور تعریف ان کی زندگی کے مقصود جو ہے وہ بن جاتا ہے. وہ قیادت کو خدمت نہیں سمجھتے، عزت اور برتری کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے وہ کبھی اپنے منصب کی ذمہ داریوں کا بوجھ سے نہیں کامتے اور بوجھ کو محسوس بوجھ بھی نہیں سمجھتے، اور بلکہ جو ہے وہ اس کے حرص کے اندر بالکل اندھے ہو جاتے ہیں، اور ہر جائز اور ناجائز کو اختیار کر کے وہ ان منصبوں کو اور دنیاوی جو ہے جو مناسب ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ تمام اخلاقیات کو اور تمام اصولوں کو اور ہر چیز کو دے ٹرمپل ٹروڈ اور ان کو پاؤں تلے کچل دیتے ہیں. اور یہ اس لیے کہ یہ فرق ہوتا ہے. جو نبی کے پیروکار ہیں وہ جو ہے ان ذمہ داریوں سے بہت. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے میرے رب، تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے تو میرا سینہ کھول دے اس کے لیے، مجھے اس کے اوپر شرح صدر عطا فرما، میرے سینے میں جو اضطراب اور تردد ہے پیدا ہو رہا ہے اس کو دور فرما، میرے سینے کی خلش کو ہمت اور عزیمت میں بدل دے. یہ بڑا مشکل مقام ہے. یہ پوری تاریخ، انسانی تاریخ کے اندر سب سے مشکل کام دعوت کے کام ہے، دعوت کو پہنچانے کے کام ہے. اللہ تعالیٰ نے بہترین لوگوں کو اس کے لیے منتخب کیا، رسولوں کی شکل کے اندر بھی اور پھر ان کے پیروں کی شکل کے اندر بھی. جو ان کے راستے پہ چلنے والے ہیں وہ بھی بڑے عظیم لوگ ہیں، کیونکہ یہ عظیم کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کام ہے. جو لوگ اس راستے کے اوپر چلتے ہیں، اس دعوت کے ساتھ چلتے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کے راستے پہ چلتے ہیں. تو ان کے لیے یہ قرآن مجید میں عظیم مقامات ہیں، اور انہی کے طرز عمل پہ اور انہی کے نقش قدم پہ ان کو چلنا چاہیے، اور وہ چلتے ہیں. دوسری دعا یہ مانگی کہ میرے رب، یہ بڑا مشکل کام ہے، میرے کام کو آسان فرما، میری فہم و فراست، میرا حوصلہ، تدبر اور اس عظیم مہم کے لیے جو ہے وہ کامیابی نہیں بن سکتے جب تک تیرے راستے کی مشکلات میں تیری مدد شامل حال نہ ہو. ہم جو ہے اس کو نہیں کر سکتے. اپنے کاموں کی اور امور کی انجام دہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. حضرت جعفر کو حبشہ کی طرف روانہ کرتے ہوئے جب رخصت کیا تو یہ دعا فرمایا، اللہم اطف بی تیسیر فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر العسیر علیک الجسیر واسألک التیسیر والمعافۃ فی الدنیا والآخرہ. آپ نے فرمایا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کہو، اے میرے رب، میرے لیے ہر مشکل کو آسان بنا اور اپنے لطف و کرم سے آسان بنا. بے شک ہر مشکل کو آسان کرنا تیرے لیے آسان ہے، اور میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. تیسری تو آپ نے یہ فرمائی، اے میرے رب میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں. اچھا دیکھیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا، آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، ہم نے بھی سن رکھا ہے، اور بہت ساری تفاسیر کے اندر بھی، چونکہ تفاسیر جو ہے اگر ایک شخص نے ہمارے اکابرین میں سے جو لکھی ہے تو بعد میں پھر اس نے کاپی پیسٹ ہی جو ہے زیادہ تر جو ہے واقعات کو کیا جاتا ہے کہ آپ کی زبان جل گئی تھی، آپ نے انگارہ ڈال لیا تھا. ایک مشہور واقعہ ہے بات. اور یا پھر آپ کی زبان میں پیدائشی طور پر لکنت تھی. یہ دو باتیں کی جاتی ہیں. تو آپ نے کہا انہیں لکنت کو دور کرنے کی یہ جو ہے وہ دعا مانگی. اور آج کل بھی لوگ جو ہے جن کی زبانوں میں لکنت ہو تو یہ پرسکرائب کرتے ہیں یہ دعا. تو یہ دونوں باتیں بے بنیاد ہیں. اگرچہ مفسرین نے ذکر بڑے بڑے ہمارے قدیم مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن جو ہے یہ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ اس پہ الگ طور پہ ایک ضمیمہ ہوگا تفصیلاً. لیکن یہ مختصراً یہ بات ہے کہ دیگر مفسرین کا اور خاص طور پر جدید مفسرین کا خیال ہے کہ عقدتاً سے مراد زبان کی لکنت نہیں ہے بلکہ خطابت کی صلاحیت کا نہ ہونا ہے، اور اس کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے اندر اظہار و بیان کے وقت جھجک محسوس کرتے تھے. آپ بہت بڑے فصیح نہیں تھے بات کرنے کے. آپ کے بھائی بہت اپنے خاندان کے اندر افصاح اور بہت زیادہ فصیح کلام جو ہے مشہور تھے، حضرت ہارون علیہ السلام. تو آپ کو جس ذمہ داری دی گئی تھی اس ذمہ داری میں خطابت کی ایک بنیادی اہمیت اور ضرورت تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اس کام کی ضرورت کے لیے میری خطابت میں لوگوں سے خطاب نہیں کر. بڑے بڑے ہمارے علماء، بڑے جید رائٹر، علماء، گفتگو کرنے والے، تقریر کے فن سے بڑے کبھی کبھار ناشنا ہوتے تھے. اس کی بڑی مثالیں ہماری تاریخ کے اندر. تو جو ہے پھر انہیں یہ دعا کی کہ میرے کام میں پھر میرے بھائی ہارون کو بھی میرا مددگار بنا دے. وہ بڑے افصاح ہیں، وہ بڑے فصیح ہیں،
اور وہ بہتر طور پہ ہم ان دونوں کو مل کر دونوں کی ذمہ داریوں کو اٹھا سکتے ہیں. اور پھر اگلا کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ کہا گیا ان کو اور ذمہ داریاں انک صرف انک وفی ہے ان کے قذفہ ہے آگے قذفہ یکتف و قذفن پھینک ڈالا تاکہ ڈال دے تو فی ہے اس میں موسیٰ کو یعنی والدہ یہ یاد کریں کہ یہ وہ واقعہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف جو وحی کی انک وفی کہ پھر تابوت میں ڈال دے اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو. یہ تابوت مطلب کوئی بھی پیٹی یہ صندوق جو ہوتا ہے ان کی معروف ہے تابوت سکینہ جو عارف آف کووننٹ تھا جس میں ان کو بہت ساری چیزیں کلیکشن دی گئی تھی. فقر فی ہے فی الجم اور پھر ڈال دے اس صندوق کو فی الجم درجہ میں. اچھا جم جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے بڑے درجہ کے لیے جیسے علامہ اقبال ہم نے وہ سو گیا تھا کہ الیاس بھی بے دستوں پا خضر بھی بے دستوں پا الیاس بھی بے دستوں پا میرے طوفاں یم بجم درجہ بدرجہ کو بکو جو بجو. ٹھیک ہے تو وہ جو ہے وہ علامہ اقبال نے جو ابلیس نے کہا تھا جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو جو ان کی نظم ہے جبریل ابلیس تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے جو ہے فتنوں سے تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے پیغمبر بھی محفوظ نہیں ہے اور بڑے بڑے جو ہے وہ یم بجم درجہ بدرجہ جو بجو چاہے بڑے درجہ چاہے چھوٹے درجہ چاہے ندی سب میں ہر جگہ پہ جو ہے میرے فتنے جو ہے وہ موجود ہیں. اور بہرحال تو اس میں وہ استعمال ہوتا ہے یم بڑے سمندر کا جو پانی ہوتا ہے درجہ وسیع پانی یہاں درجہ نیل مراد ہے. فلجل کی ہل جم بالساحل اور پھر جو ہے فلجل کی پھر چاہیے کہ ڈال دے الجم وہ درجہ پھر چاہیے کہ درجہ ڈال دے بالساحل اس کو ساحل پر پھر چاہیے کہ اس کو ڈال دے جو ہے وہ درجہ ساحل پر یعنی اس کو ساحل پر ڈال دے کس کو صندوق کو. یہ فلجل کی میں لام جو ہے یہ لام امر ہے یہ چاہیے کہ معنوں میں اس کو لازم ہے اس پر یا خذہ اور پکڑ لے اس کو عدو لی عدو دشمن لی میرا عدو لہو اور اس کا دشمن موسیٰ علیہ السلام کا دشمن اس کو اور میرا دشمن اس کو پکڑ یعنی اس کو پکڑ لے وہ القیت علیک اور میں نے ڈال دی تجھ پر محبت منی مجھ سے اپنی طرف سے اپنی محبت. اچھا یہ محبت جو ہے یہ لفظ تو محبت ہی ہے جیسے یہاں پہ محبتاً کہا گیا ہے تو ہم اردو میں محبت منہ پہ پیش ڈال کے پڑھتے ہیں لیکن جو صحیح تر ہے وہ محبت ہی ہے میم پر زبر کے ساتھ. وَلِتَصْنَعَ اور تاکہ تو پرورش کرے جو ہے ثنا بنانا تیار کرنا پرورش کرنا یہ سارے معنی ہوتے ہیں اس کے اندر. لام تعلیل ہے لام پرپز ہے تاکہ تو پرورش کرے علی عینی میری آنکھوں کے سامنے اس تمشا جب وہ چلتی تھی یعنی وہ کوئی اور آگے فیمنن ہے اختوں کا تیری بہن اور جب وہ چلی جاتی تھی یعنی تیری بہن مشا یمشی مشین چلنا اسی سے مویشی ہے چلنے والا فتقول کہتی تھی حالت دلکم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں دلہ جو دلو دلالتن کہ میں تمہاری نشان زدہ کروں یا رہنمائی کروں اللہ اس پر میں یکفلہ جو اس کی کفالت کرے جو اس کو دودھ پلائے بچے کو. فرجعنا کا الی امک کا فرجعنا اور پھر سے ہم نے لوٹا دیا کا آپ کو تمہیں اے موسیٰ. اللہ تعالیٰ احسان گنوا رہا ہے یہ یاد کریں کہ اور ایک اور احسان کیا تھا تم پر موسیٰ جب ہم نے تمہاری والدہ کی طرف وحی کی تھی اور پھر یہ واقعہ بیان کر دیا اور تمہیں پھر موسیٰ کو اس لیے کہ فرجعنا کا الی امک کا اور پھر ہم نے تجھے لوٹا دیا الی امک کا تمہاری والدہ کی طرف کئی تاکہ وہی لفظ آ گیا ہے کئی دوبارہ جو حرف علت ہے یعنی وجہ ہے تقرا تاکہ وہ ٹھنڈی کرے عینہا اپنی آنکھیں تاکہ وہ ٹھنڈی کرے اپنی آنکھیں قرا جو کرو ٹھنڈی ہونا تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں اسی سے پر اردو میں قرۃ العین ہے آنکھوں کی ٹھنڈک. ولا تحزن اور نہ غم کرے غم نہ کرے بچے کے لیے وقتل اور واو آ گیا ہے اب ٹھیک ہے اب یہ وائے بغیرت کا یعنی ایک وہ جو ہے وہ کیا تھا ایک احسان یہ اور دوسرا احسان کیا تھا وقتلت نفسن اور تو نے ایک نفس کو قتل کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر میں تھے پہلے نبوت سے کئی سال پہلے. فنجینا کا تو پھر ہم نے تمہیں نجات دی من الغم میں غم سے نجات دی وفتنا کا فتونا اور ہم نے تجھے آزمایا فتونا خوب آزمایا
اور ہم نے تجھے آزمایا جیسے آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوب آزمایا، اس کی پوری تفسیر ہے جو ہے۔ جب آپ یہ فلی کر کے جو ہے ادھر چلے گئے مدین میں، تو دیکھیں کہ بالکل تنہا تن کے کپڑے تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ فلب فلبس فلبثت، اور پھر تو رہا، سنینا کئی سال، فی اہل مدین میں تو کئی سال رہا، ثم جیتا پھر تو آ گیا، علی قدر یا موسیٰ، اللہ قدر جو ہے وہ ہے مقرر وقت، تدبیر، اللہ کی جو قدر ہے یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور اللہ تعالیٰ کے وقت اور اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس کے مطابق، یا موسیٰ اے موسیٰ تو پھر وہ آ گیا ہے۔ یعنی قدر بڑا وسیع کثیر المعانی لفظ ہے، اندازہ، تدبیر، منصوبہ، اللہ کا حکم، پیمانہ، حکمت عملی، مشیت، یہ سارے معنی اس کے اندر ہے۔ یعنی یہاں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور منصوبہ بندی کے مطابق اور حکمت کے مطابق تو پھر وہ مصر میں واپس آ گیا ہے موسیٰ، یہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے تجھ پر جو ہے وہ مہربانی کی ہے۔ ان آخری آیات کے کچھ صحیح ترجمہ پڑھ دیں۔ کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کر کے جب تیری بہن چل رہی تھی پھر جا کر کہتی تھی میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کر دے۔ اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تم مدین میں کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے موسیٰ۔ جزاک اللہ خیر۔ میرے عزیز بہن اور بھائی، یہ بالکل سیلف ایکسپلینیٹری ہے، لیکن آپ ذرا سا خیال کر دیجیے کیوں باتیں موسیٰ علیہ السلام کو بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ان مقامات پر، ان پر ایسے تمہارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پروان چڑھایا، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے تم پر احسانات کیے اور تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ رہا، لہٰذا تو بالکل فکر پریشان نہ ہو۔ جو ہے بہت بڑی اس وقت پوری جو ہے پوری زمین پر سب سے بڑا اللہ کا دشمن اور طاغوت کے پاس وہ جانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یوں اس کو جو ہے وہ ذہناً بھی اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے جو خدائی انتظامات کیے تھے ان کا تذکرہ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بچوں کو جو ہے میل بچوں کو قتل کر دیتا تھا فرعون، اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ کسی طریقے سے یہ اس قدر ان کے نمبر سے بہت پریشان تھا۔ یعنی اگرچہ لوگوں نے جو ہے یہ بھی کہانی بتائی ہے کہ وہ کسی نے اس کو جوتشی نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ جو ہے تو اس نے پھر مارنا شروع کر دیا، لیکن دراصل یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ وہ ان کی بہت بڑی تعداد سے جو ہے خوف زدہ تھا بنی اسرائیل کی۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ 6 لاکھ کی تعداد کے اندر یہ لوگ موجود تھے، ان کی گنتی کروائی موسیٰ علیہ السلام نے، ان کی جو ہے وہ سنسز کروایا، تو جو ہے 6 لاکھ جو ہے وہ تھے۔ تو یہ کہیں یہ بالکل ہمیں آؤٹ نمبر نہ کر دے، اور یہ بالکل وہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج اس بنی اسرائیل کے اپنے نام نہاد جانشین فلسطینیوں کو جس وجہ سے قتل عام ان کا کر رہے ہیں کہ کہیں یہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے یہ ہمیں آؤٹ نمبر نہ کر دے، اور ان سے خوف زدہ ہیں اور ان کے بچوں کو مار رہے ہیں، ان کی عورتوں کو مار رہے ہیں، اور ان کو بیماریاں پھیلا کر اور بیماریوں کو علاج کرنے والے اداروں کو ختم کر کے ان کو جو ہے ڈیلیبریٹلی جو ہے ان کو اٹیک کر رہے ہیں تاکہ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں اور یہ کم ہو جائیں اور ہمیں جو ہے آؤٹ نمبر نہ کر سکے۔ تو بالکل یہی فرعون نے کیا تھا جو آج یہ بنی اسرائیل کی نام نہاد نسل جو اپنے آپ جو ہے وہ کر رہی ہے۔ تو ان کو بتایا کہ تم نے دیکھے موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ بچے کو صندوق میں ڈال دے اور پھر جو ہے وہ ہم فکر نہ کر، ہم تجھے یہ بچے کو واپس لوٹائیں گے، اس کو رسول بنائیں گے۔ اور ان کی والدہ نے ایسے ہی کیا، اگرچہ پتہ نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کلیجے کے ساتھ اپنے نومول الخت جگر کو درجا کے حوالے کیا ہوگا۔ اس کی ان کی قلبی کیفیت کی تفصیل آگے صورت قصص میں آ رہی ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کو وہی اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور جو اس بچے کا بھی دشمن ہے، یعنی فرعون اس کو اٹھائے گا، اور انہوں نے اٹھا لیا تھا۔ تو پھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اس کے گھر میں پہنچ گئے، اور اسی اللہ تعالیٰ کے دشمن اور ان کے اپنے موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش فرمائی اور اسی کے ذریعے سے پرورش فرمائی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ احسان تھا، اور یہ مزید احسان تھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام نے کسی بچے کا دودھ نہیں پیا، تو ان کی بہن نے کہا کہ میں ایک عورت لے آتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائے گی۔ وہ لے آیا گیا اس بچے کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں اپنی ماں کے والدہ کی گود میں پھر آ گئے۔ بلکہ اس پہ اجر بھی ادا کرتے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ حضرت
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرعون جو ہے وہ 1 دینار یومیہ کے حساب سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اجرت دیتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو اپنا کام سر انجام دیتا ہے، اس کا کوئی بھی کام ہے، زندگی کا بزنس ہے یا کوئی جاب ہے یا کوئی کام بھی، اور اس میں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھتا ہے اور میری سنتوں کو خیال رکھتا ہے، یعنی اسلام کے ان چیزوں کو طریقے کے اوپر کرتا ہے، تو اس کی مثال موسیٰ کی ہے کہ بچے کو دودھ بھی پلائے اور اس پہ معاوضہ بھی لے. یعنی یعنی ون ون سچویشن ہے اور دوہری جو ہے اس کو فائدہ ہے اس کے اوپر. یعنی ایک صحیح طریقے سے کام کرنا، اسے تنخواہ بھی لینا اور اسے اجر بھی اللہ تعالیٰ سے پانا، کیونکہ اس نے اپنی دانست اور اپنی اس کے مطابق امانتاً اور دیانتاً جو ہے وہ کام کیا ہے. تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. اور پھر جو ہے یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ، والدہ کو ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی کی، ان کے غم کو دور فرمایا اور وہ ان کے پاس جو ہے وہ پہنچ گئے. اور پھر وہ بھی بتایا کہ مدین میں وہ کئی سال رہے. نبوت سے سراغ ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام آپ ایگزیکٹلی اس مقام پہ آپ پہنچے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو لانا چاہتا تھا. فرمایا کہ موسیٰ تم مشیت الہی سے بقدر تقدیر تعالیٰ تم آپ جہاں پہ اسی مقام پہ آ گئے ہو اور تم اپنا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو کام لینا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیراً. میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اس میں جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے جو ہے وہ اس میں اضافی عنوانات ہیں، اضافی جو ہے وہ مباحث ہیں. مثال کے طور پر کیا موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی؟ میں نے اس کا بالکل ایک مختصراً اجمالاً تذکرہ کیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ. کیا آرگومنٹ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت نہیں تھی؟ یہ بالکل جو آرگومنٹس ہیں یہ اسرائیلیات میں سے ہمارے مفسرین نے لیا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بعد میں بیان کریں گے. اس میں مباحث میں کار دعوت و نبوت کو انجام دینے کے لیے جو تسبیح و ذکر الہی کی ضرورت و اہمیت جو ہے کس قدر ہے، وہ اس پہ بات کریں گے. بنی اسرائیل کے بچوں کا جو قتل ہوتا تھا وہ کیوں جو ہے وہ کرواتا تھا، اس پہ بھی. اور پھر یہ بھی کہ آج موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو ہمارے جو واقعات، یہ جو واقعات ہیں ہمارے لیے آج کے بہت ہی مایوس کن حالات میں، یعنی ہم مسلمانوں کو ہمارا دل جو ہے وہ یقین کریں کہ پھٹا جاتا ہے ہمارا قلب، اور ہمارا جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے ہمارا دل. ہم مسلمانوں کی اور خاص طور فلسطینیوں کی نسل کشی اور ان پہ ہونے والے جو مظالم ہیں، تو ان شدید مشکل حالات کے اندر قرآن کریم کے ان اسباق کے اندر کیا حکمتیں اور سبق موجود ہیں ہمارے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی جو ہے اضافی مواد اور اس پہ جو ہے مباحث اور ضمیمیں جو ہے شامل ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اور بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے وقت کی کمی ہوتی ہے. میرے لیے بھی 5-6 دن کے اندر یہ سارے چیزیں کرنا جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہے. انشاءاللہ ہم اس کو مزید پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ قرآن کو اپنی زندگیوں سے ریلیٹ کرنا اور اس سے انسپائریشن لینا اور اس سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا اور اب اس کے اسباق کو مسلمانوں کے اندر عام کرنا، یہ ہمارے لیے سب سے اہم سبق موجود ہیں. اسی وجہ سے ہم قرآن مجید کا یہاں پہ مل کے مطالعہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ چلنے والا، عامل اور آگے پھیلانے والا، اور اس پہ جو ہے اس کے جو ہے کام ہے ان پہ عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیراً. کوئی ساتھی سوال ہے مزید کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی معاذ بھائی. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ. ماشاء اللہ آپ کے ماشاء اللہ بہترین تفسیر کا اللہ پاک اس پر اجر دے آپ کو. اچھا میرا ایک سوال تو ایاکم 2 سوال ہیں میرے. انشاءاللہ جمن. جی ایک سوال تو یہ ہے کہ اس میں آپ نے ابھی ذکر کیا جب موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا تھا وہ پھینکا تو وہ بن گیا جہاں، تو اس میں ایک ورڈ عین الیقین اور حق الیقین کا ورڈ استعمال ہوا ہے. تو یہ غالباً سورۃ العصر کے اندر بھی اس طرح کا جو ہے نا وہ قیامت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کا ورڈ ہے. تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک بندہ کوئی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر بھی کیا وہ اس طرح وہ یقین نہیں کرتا؟ تو یہ 2 ورڈز کیوں اس طرح استعمال کیے گئے؟ دوسرا، موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو اس وقت سلیکٹ نہیں کیا، جو پتہ چل رہا ہے ٹیکسٹ سے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہارون السلام کو بھی میرے ساتھ کر دیجیے. جبکہ جی ہم نے یوزلی دیکھا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ جیسے سورہ یاسین کے اندر کہ کبھی ایک نبی اگر کمزور پڑتا ہے تو اس کی مدد کے لیے خود دوسرے نبی بھیجتے ہیں. تو اس میں کیا معاملہ ہے گستاخی مانگ؟ اس میں کیا معاملہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی سجیشنز کیوں سننی پڑی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی کیوں نہیں ان دونوں کو اٹیمپٹ کیا ایک ساتھ؟
دیکھیں کہ جو ہے پہلا سوال جو تھا آپ کا وہ یہ تھا کہ حق الیقین اور عین الیقین جو ہے، تو دیکھیں 3 کیفیت ہے قرآن مجید کی. سورہ اثر میں نہیں ہے، وہ دوسری صورت ہے قرآن مجید میں. قرآن مجید کی دوسری صورت ہے جو جس میں آیا ہے ذکر اس کا آخری پارے کے اندر، یا آخری صورتوں کے اندر، سورۃ انتصار التکاثر، صورت ہے، سورۃ التکاثر. سورۃ تکاثر کے اندر ہے جی. تو جو ہے وہ وہاں پہ سے 3 لفظ ہوتے ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. علم الیقین ہے یقین کا علم ہونا، نالج ہونا. اچھا، آگے اس کے بعد آتا ہے عین الیقین. عین الیقین یہ ہے کہ حق کو مشاہدہ کرنا، اس کو دیکھنا. اور حق الیقین یہ ہے کہ انسان اس مشاہدے اور کیفیت کے درمیان سے گزرے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 ہیں. تینوں کی جو ہے وہ دیکھیں، اگر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کو ان کا انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن وہ ہاں یہ ٹھیک ہے اس طرح ہوتی ہے. اب اس کی مثال جو علماء عام طور پہ دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آگ کا جلانا خاصیت جو ہے یہ علم الیقین ہے. کسی کوئی دیکھنا کہ آگ جلا رہی ہے یہ عین الیقین ہے. لیکن اگر آپ کو آگ نے آپ کا کوئی حصہ جو ہے باڈی کا، جسم، ہاتھ کوئی جل گیا ہے، تو یہ حق الیقین ہے. ٹھیک ہے، ان کے کیفیتوں کا فرق ہے، تینوں کے درجوں کا فرق ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں، کوئی شخص کے نے دیکھا ہے کہ یہ واقعہ ایک ہو رہا ہے، ایک لاٹھی جو ہے اژدہا بن جاتی ہے، تو یہ دیکھیں یہ زیادہ سے زیادہ عین الیقین ہے. کسی نے سنا، ہمارے لیے علم الیقین ہے کیونکہ ہم نے سنا ہے. جس نے دیکھا ہے ان کے لیے عین الیقین ہے. اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ یہ خود اپنے ہاتھ سے اس کو روک رہے ہیں، خود عصا بنا رہے ہیں، خود جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اس کو جو ہے وہ لاٹھی بنا رہے ہیں، اژدہا بن رہا ہے ان کے پکڑنے اور چھوڑنے سے، تو یہ حق الیقین کی کیفیت ہے. اس لیے میں نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے. تو انبیاء علیہ السلام کو جو دعوت دیتے ہیں انبیاء علیہ السلام، ان کو حق الیقین کی کیفیت سے گزارا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معراج آسمانوں کی جو ہے سیر کروائی گئی. اچھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ آیا ہے سورہ آل عمران کے اندر، سورہ آل عمران ہے، سورہ نہیں، سورہ بقرہ کے اندر، کہ جب انہوں نے وہ چیزیں دیکھی کہ آپ زندہ کرتے اور کہا کہ نہیں، میں اپنے پرندوں کو میں جو نا یہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس حق الیقین کیفیت سے گزارا، پرندوں کو ذبح کی اور پھر آواز دی اور آ گئے. اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، یہ حق الیقین تھا. ٹھیک ہے، تو تمام انبیاء علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مشاہدات کروائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کرایا زمین و آسمان کی حقیقتوں کا، جنت و دوزخ کا. تمام انبیاء علیہ السلام کو ایسا روحانی تجربہ کرایا گیا ہے. یہ حدیث پاک میں کہیں اس کا مفہوم اس مفہوم میں آتا ہے یہ. ٹھیک ہے، علماء نے لکھا ہے. تو یہ وہ دوسری بات جو آپ نے کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں ان کو بھیجا گیا ان کے ساتھ. دیکھیں، اس کی یہ تو مشیت میں تو تھا، یہ ظاہر ہے، لیکن یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی جو منصب تھا، یہ رسول کا منصب تھا. یہ رسول کا منصب تھا. ٹھیک ہے، رسول کا منصب بہت بڑا منصب ہوتا ہے، اور ظاہر ہے صاحب شریعت وہ شخص ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ جو ہے محسوس کیا کہ ظاہر میں تو ایک کار نبوت کے لیے یہ جو خطابت ہے بہت بڑی، اس زمانے میں یہ ذرائع تو نہیں تھے سارے کے سارے جو آج دستیاب ہے. واحد ذریعے جو تھا نبوت کا وہ خطابت تھا، اور خطابت میں وہ ان کو جھجک تھی، اور وہ اپنے مافی ضمیر کو یعنی بہت اچھے طریقے سے، جو لوگ اوریشن کرتے اوریٹرز ہوتے ہیں اس طریقے سے نہیں تھے. اور ان کے بھائی ان کے مقابلے میں خاندان میں بہت افضل الکلام جو ہے وہ مشہور تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کام کے لیے میرے بھائی کو بھی میرا مددگار بنا دے. اور یہ بنی اسرائیل میں عام تھا کہ جو ہے ایک نبی کے ساتھ دوسرا نبی بھی بھیجا جاتا تھا، اور جو ہے ساتھ ساتھ اکٹھے ہوتے تھے. لیکن یہ واحد مثال ہے جس میں ایک نبی کے ساتھ دوسرا نبی جوڑا گیا، یا ایک رسول کے ساتھ ایک نبی جوڑا گیا. اس کی یہ واحد مثال ہے، یہی موجود ہے، کوئی اور موجود نہیں ہے. اور مددگار کے طور پر، اور ان کی نبوت نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے تحت تھی، ان کے تحت تھی، یعنی ان کے انڈیپینڈنٹ طور پر الگ پہ وہ کوئی دعوت نہیں دیتے تھے، بلکہ یہی دعوت دیتے تھے. اسی کار نبوت میں، کار رسالت میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاون تھے اور مددگار تھے، اور یہی وہ کام کرتے تھے. اور جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اگرچہ عمر میں بڑے تھے 3 سال، لیکن وہ کار رسالت میں ان کے تحت تھے. تو یہ حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ ان کے ساتھ کام کریں. لیکن یہ جوڑا گیا، اور اس سے لوگوں کو سبق بھی دیا گیا کہ کار نبوت میں دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ مدد آپ جو ہے وہ کر لے سکتے ہو، دوسروں کے لیے بھی
مدد مطلب دوسروں سے بھی جہاں جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص بہت زیادہ جو ہے اچھا رائٹر ہے, بہت اچھا اسپیکر ہے, خطیب ہے, جس طرح کے بھی ہے, تو وہ دعوت میں جو ہے وہ اپنا حصہ بطور مددگار ڈال سکتا ہے, اور اس میں کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طریقے سے مدد لی جا سکتی ہے.